حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے. سب سے بڑے متقی ہیں، قابل اعتماد ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سب سے بڑھ کر نبھانے والے ہیں. سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو، سب کچھ آقا تو نثار ہونا چاہیدا، سب کچھ آقا تو. اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 ارشاد ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. دونوں میں دوسرے غار میں. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، دو میں سے دوسرے جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صدیق اکبر عرض کرنے لگے، حضور غار کے باہر دشمن آ گئے، حضور اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا اپنے پاؤں کی طرف تو ہمیں دیکھ لیں گے یہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر. ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ ہے؟ تو حضور نے جب اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے کہا نا لا تحزن، اللہ نے وہی لفظ قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت کو قرآن بیان کر رہا ہے. کسی بھی صحابی کی صحابیت پر زبان دراز نہیں کرنی چاہیے، بہت بڑے جرت کی بات ہے. لیکن تاجدار صداقت کی وہ صحابیت ہے، اس صحابیت پر شک کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ان کی صحابیت کو قرآن بیان فرما رہا ہے. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. حضرت صدیق اکبر نے جو حضور کی تصدیق کی، اس کی تعریف ہو رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے یہی متقی ہیں. اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں. ایک ہوتا ہے متقی، پرہیزگار، تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا، لیکن متقی لوگوں میں بھی درجے ہوتے ہیں پھر. اور جو متقیوں کا سردار ہوتا ہے، جو متقیوں میں اونچے مقام والا ہوتا ہے، اس کی شان قرآن یہ بیان فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بزرگی والا وہ ہے جو تم میں اتقا ہے، جو بڑا متقی ہے، جو کامل متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے. تو قرآن نے یہ بیان فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک بزرگی والا وہ ہے جو اتقا ہے. لیکن پھر قرآن نے ہی دوسرے مقام پر یہ بھی بیان فرما دیا کہ اتقا ہے کون. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا بلال کو خرید کر آزاد کیا تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی شان کو اسی لفظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے،
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ ایک مقام پر فرمایا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اتقا ہے تم میں، اور یہاں پر فرمایا کہ ابو بکر صدیق اتقا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے، جن کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تعریف کر رہے ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ جن کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام بارہا سنا، حضور علیہ السلام کی تعریف کی، اور وہ اشعار لکھے کہ آج بھی ان اشعار کو پڑھ کر عشاق اپنی محفلوں کو گرما دیتے ہیں، ایسے نعتی اشعار لکھے۔ تو حضرت حسان سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک دن فرمایا، حسان تم نے میرے بارے میں تو بڑے بڑے شاندار اشعار کہے، میری تو بڑی تعریف کی ہے، میرے یار غار کے بارے میں بھی کہا ہے؟ یہ اشعار میں تقریباً 3 سال سے میں پڑھ رہا ہوں، ہر سال ہی لطف آتا ہے اس کا، لیکن پچھلے 2 سالوں میں اس کو آخر میں پڑھا تھا، اب میں شروع میں پڑھ رہا ہوں۔ میرے یار غار کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ جی حضور لکھا ہے۔ فرمایا پڑھو پھر۔ محفل ہے صحابہ کی، صدارت کر رہے ہیں لجپال آقا، اور شاعر دربار رسالت حضور کی بارگاہ کا نعت خوان حسان بن ثابت اشعار سنا رہا ہے، اور تعریف ابو بکر صدیق کی ہو رہی ہے۔ سنیے وہ اشعار۔ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا۔ حضرت حسان کہتے ہیں آپ 2 میں سے دوسرے تھے اس بابرکت غار میں، اور دشمن نے اس کے ارد گرد چکر لگایا جب وہ پہاڑ پر چڑھا۔ یہ پہلے شعر کا مطلب ہے، معنی ہے۔ اور دوسرے شعر میں کیا کہا ہے؟ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو ابو بکر کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ کونین کے دولہ حضور ہے نا، ہم سب کے محبوب حضور ہیں نا، اللہ کے حبیب حضور ہیں نا۔ حضور خود کہتے ہیں الا وانا حبیب اللہ، یاد رکھو میں اللہ کا حبیب ہوں۔ لیکن حضرت حسان کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہے ابو بکر رسول اللہ، اللہ کے رسول کے محبوب ہیں۔ من الخلائق لم يعدل به رجلا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ساری مخلوق میں ابو بکر سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتے۔ یہ شعر پڑھ رہے ہیں حضرت حسان، محفل صحابہ کی، اور حضور اس میں جلوہ افروز ہیں۔ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے، الاستیعاب میں ہے، تاریخ الخلفاء میں ہے، امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے، علامہ ابن عبد البر نے اس کو لکھا ہے، کثیر محدثین نے اس کو لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں حضرت حسان کہہ رہے ہیں کہ حضور کو محبوب ابو بکر ہیں، اور حضور علیہ السلام ساری مخلوق میں ابو بکر کو سب سے افضل سمجھ رہے ہیں۔ اب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ فرمایا نہیں، ہاں واقعی میں سمجھ رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے کچھ فرمایا نہیں، لیکن حضور نے منع بھی نہیں فرمایا۔ کسی بھی چیز کے ثابت ہونے کے 3 طریقے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ یا نبی پاک اپنے منہ سے کوئی ارشاد فرما دیں تو وہ بات قول سے ثابت ہو گئی، یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام عملی طور پر کوئی کام کریں تو حضور کے عمل سے وہ کام ثابت ہو گیا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس پر خاموش رہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث سے تقریر، یعنی آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، خاموش رہے، تو یہ بھی ثابت ہو گیا۔ تو سرکار نے اس سے منع نہیں فرمایا، سرکار نے اس سے منع نہیں فرمایا، یعنی منع نہ کر کے بتا دیا کہ واقعی ابو بکر میرا محبوب ہے۔
منع نہ کر کے بتا دیا کہ ہاں ہاں ابو بکر کو میں ساری مخلوق سے بہتر سمجھتا ہوں. اچھا صرف یہی نہیں کہ حضور نے منع نہیں فرمایا بلکہ حضور نے عمل بھی کیا ہے. کیا؟ یہ لفظ بڑا لذت سے بھرپور لفظ ہے. امام حاکم نے اس کو لکھا ہے کہ راوی کہتے ہیں جب یہ ربائی پڑھی گئی، یہ 4 مصرے پڑھے گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا، ایک تو منع نہیں فرمایا، عمل کیا کیا. سبحان اللہ. فتبسم رسول اللہ، میرے آقا نے سنا تو سن کر مسکرا پڑے. فتبسم رسول اللہ، فتبسم رسول اللہ. اتنے کمال کے اشعار ہیں حضرت حسان بن ثابت کے، اور حضور کا تبسم فرمانا اتنا معمولی نہیں ہے کہ ہم ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھے. فتبسم رسول اللہ، فتبسم رسول اللہ، فتبسم رسول اللہ. اچھا یہی کلام نہیں ہے حضرت حسان کا، اور بھی کلام ہے. یہ پہلی بار میں پڑھ رہا ہوں اگلا کلام. حضرت عامر تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا لوگوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ تو انہوں نے کہا تمہیں وہ حضرت حسان کا قول نہیں تم نے سنا، ان کے اشعار نہیں تم نے سنے؟ میں نے کہا نہیں حضرت سنائیں. اب وہ اشعار کون سے ہیں؟ اذا تذكرت شجوا من اخي ثقة فاذكر اخاك ابا بكر بما فعلا خير البرية اثقاها واعدلها الا النبي واوفاها بما حملا والثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا. کتنا خوبصورت ترجمہ ہے. کہتے ہیں جب تم ارباب وفا کی داستان غم چھیڑو تو ابو بکر کو ضرور یاد کرنا. حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں اہل محبت جو وفا کرنے والے ان کی داستان چھیڑو نا، ابو بکر کو ضرور یاد کرنا. وہ نبی کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے بڑے متقی ہیں، قابل اعتماد ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں کو سب سے بڑھ کر نبھانے والے ہیں. وہ نبی علیہ السلام کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں. ان کی رسالت کی گواہی بڑی پسند کی گئی. آج ہم بھی تو گواہی دیتے ہیں نا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم بھی گواہی دیتے ہیں. صدیق اکبر نے بھی گواہی دی تھی. جو گواہی صدیق اکبر نے دی تھی وہ بڑی پسند کی گئی. ان کی رسالت کی گواہی بڑی پسند کی گئی تھی.
وہ رسولوں میں تصدیق کرنے والے جو پہلی امتوں کے اصحاب تھے ان میں سب سے اونچے مقام والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے صحابی قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، ایسے صحابی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انت صاحبی فی الغار، تو غار کا میرا ساتھی ہے نا، وصاحبی فی الحوض، حوض کوثر پر بھی تو میرے ساتھ ہوگا۔ دیکھو صحابہ کرام، تمام صحابہ کے اونچے درجے ہیں، اونچے مقامات ہیں، بڑی اونچی شانیں ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ایسے ہیں، خود تو صحابی ہیں لیکن باپ کافر ہے۔ اچھا کچھ ایسے ہیں باپ تو مسلمان تھا لیکن بیٹا کافر ہے، کچھ ایسے ہیں کہ باپ بیٹا مسلمان ہے زوجہ کافر ہے، کسی کا پوتا کافر ہے۔ صدیق اکبر کی یہ منفرد شان ہے، خود بھی حضور کے صحابی ہیں، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، پوتا بھی صحابی ہے، نواسہ بھی صحابی ہے۔ اور محدثین پوری ذمہ داری سے بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں جتنی امتیں آئی ہیں، جتنے انبیاء کرام ظاہر ہوئے، جن کے حالات ہم تک پہنچے ہیں، کسی نبی کی امت میں کوئی ایسا فرد نہیں جس کی 4 پشتیں صحابیت کا شرف پائیں۔ یہ رہتی کائنات تک واحد شرف سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے، جن کا باپ بھی صحابی ہے، جن کی زوجہ بھی صحابیاں ہیں، خود بھی صحابی ہیں، بیٹا بھی صحابی ہے، پوتا بھی صحابی ہے، نواسہ بھی صحابی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہادر کیسے ہیں؟ اتنے بہادر۔ دیکھیں موقع کے حساب سے ہمیں ساتھ چاہیے ہوتا ہے، سفر پر جانا ہو تو ہمیں ساتھ چاہیے ہوتا نا، اپنے مزاج کے مطابق ہم کمپنی لیتے ہیں، یار یہ بندہ سفر میں ہو تو ٹھیک ہے، یہ ہو تو پھر شاید مسئلہ خراب ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب سفر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے ہیں، کثیر صحابہ موجود تھے، لیکن نگاہ انتخاب ابو بکر صدیق پر ٹھہری۔ حضور علیہ السلام نے منتخب کیا ہے تو ابو بکر صدیق کو منتخب کیا ہے۔ اس رات 2 صحابہ کرام کو بڑا ہی حضور نے نوازا، بڑا ہی کرم فرمایا۔ ایک ابو بکر صدیق ہیں جن کو حضور ساتھ لے کر گئے، ایک میرے مولا علی ہیں جن کو حضور بستر پہ لٹا کر گئے۔ سارے صحابہ عظمتوں والے، ہمارا تو نعرہ یہی ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، حضرت صدیق بھی، حضرت فاروق بھی، اور عثمان بھی، حضرت علی بھی، حضرت معاویہ، ہر صحابی نبی، سب صحابہ شانوں والے ہیں۔ ارے میں کیا ہوں، حضور غوث پاک کی بات سنو، شہنشاہ بغداد کا قول سنو۔ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں صحابی جس گھوڑے پر سفر کرتا ہے اس کی نکیل میں جو گرد آتی ہے وہ بھی مجھ سے افضل ہے۔ ہم کس شمار میں ہیں؟ یہ شہنشاہ بغداد کہہ رہے ہیں۔ تو ہر صحابی شان والا ہے، کبھی 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 کسی صحابی کی بے ادبی نہ کرنا، کبھی کسی صحابی کے بارے میں تنقیص والا پہلو اپنے ذہن میں نہ لانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ ارے بعد میں آنے والوں، تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو نا، تو میرا صحابی 1 مد 1 سا جو خرچ کر دے تو تم سونا خرچ کر کے احد پہاڑ کے برابر اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ سب صحابہ عظمتوں والے ہیں، لیکن اس رات حضور کی نگاہ انتخاب شریک سفر بنانے کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹھہرتی ہے۔ اور فیاض اتنے سخی اتنے کہ اپنا سارا مال حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ اگر میں ابو بکر سے نیکی میں بڑھ سکتا ہوں نا مقابلے میں تو آج موقع ہے۔ کہتے جب حضور نے تبوک کے لیے اعلان فرمایا کہ مال پیش کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، تو میرے پاس اس وقت مال زیادہ تھا،
تو میں نے کہا آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، تو میں نے آدھا مال اٹھایا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنا مال لے کر آ گئے۔ اچھا، یہاں پر جو میں نے شرح ایک پڑھی ہے اس کے مطابق یہ کہ دیکھنے کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق کا مال تھوڑا تھا اور حضرت فاروق اعظم کا مال زیادہ تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے سوال ہی ایک منفرد کیا۔ ابو بکر نے کہا عمر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضور آدھا چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا لے آیا۔ صدیق اکبر سے کہا گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا حضور مال تو سارا لے آیا، گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، پروانہ کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ اکبر، سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ وہ ہمارے شاید ظہوری صاحب نے کہا تھا نا، سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو، سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو، سب کچھ آقا تو نثار ہونا چاہیدا، سب کچھ آقا تو نثار ہیدا، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار۔ حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی، حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی، یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا، یار نال یار مزار ہونا چاہیدا، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال۔ خادم ایسے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر جس کا بھی احسان تھا نا، میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ حدیث لکھی ہے، میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، حدیث کی برکت بھی حاصل ہو جائے گی۔ ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة۔ ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، سنن الکبریٰ، صحیح ابن حبان کی حدیث۔ جس کا بھی مجھ پر احسان تھا نا، سب کا میں نے بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ ہائے ہائے، کتنی بڑی بات ہے۔ ارے جس آقا کے ہم سب پر احسان ہے، ساری کائنات پر احسان ہے، کتنے احسان ہیں حضور کے، ہی سے ایک آیت پر غور کر لیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ صرف ہم پر نہیں ہے، ساری کائنات پر حضور کا احسان ہے، ذرہ ذرہ حضور کی رحمت کا محتاج ہے۔ حضور فرما رہے ہیں مجھ پر جس کا احسان تھا میں نے بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، اس کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے فیصل آباد کے ایک شاعر ہیں، بڑا خوب کلام ان کا، اسی حدیث سے روشنی لیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے،
سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ عرض کی صدیق نے پیش رسول، عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے۔ جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے۔ اے فریدی ان کی شان پاک میں، اے فریدی ان کی شان پاک میں، ثانی اثنین آیا قرآن ہے۔ اللہ کیا شان ہے تاجدار صداقت کی، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور بھی صحابہ کرام ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی چل رہے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں یہ بھی، یہ آگے آگے چل رہے تھے، حضرت صدیق اکبر ذرا پیچھے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو درداء کی طرف متوجہ فرمایا، ابو درداء تو اس سے آگے چل رہا ہے جو دنیا میں بھی تجھ سے افضل ہے، آخرت میں بھی تجھ سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا ابو بکر جانتے تھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، جتنا حضور کے ساتھ محبت کرنے والے، حضور کے ارشادات کو سمجھنے والے ابو بکر تھے کوئی بھی نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے کسی بندے کی کوئی بات ارشاد فرمائی، فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا چوز کر لے یا جو اللہ کے پاس ہے اس کو چوز کر لے۔ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، کس چیز میں اختیار دیا؟ دنیا، اور جو اللہ کے پاس ہے اس کے بارے میں اختیار دیا۔ تو اس بندے نے جو اللہ کے پاس ہے نا اس کو چوز کر لیا، اس کو پسند کر لیا، اختیار کر لیا۔ ابو سعید کہتے ہیں حضور علیہ السلام یہ بات فرما رہے تھے، اب وہ بندہ کون ہمیں کیا پتا، کسی کو نہیں پتا چلا کس بندے کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے جیسے ہی حضور نے یہ بات فرمائی، فبکا ابو بکر الصدیق، ابو بکر کی آنسو رواں ہو گئے، ابو بکر زارو قطار رونے لگ گئے۔ کہتے میں نے کہا یہ بابا جی یہ بزرگ یہ کیوں رو رہے ہیں ایسے ہی، اس میں کیا رونے والی بات، حضور ایک بندے کی بات بتا رہے ہیں۔ کہ بعد میں پتہ چلا، کہتے بعد میں ہمیں پتہ چلا ابو بکر جو رو رہے تھے اس لیے رو رہے تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا جس بندے کی بات ہو رہی ہے وہ خود اللہ کے حبیب ہیں، اور حضور اس بات سے اظہار فرما رہے ہیں کہ اب جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس حدیث کو بیان کر کے محدثین کرام نے ایک بات فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امت میں جب حضور نے یہ بات فرمائی موجود ہیں سارے کبار صحابہ، لیکن کسی کا اس طرف دھیان نہیں کیا، کسی کو نہیں پتہ چلا کس کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں ابو بکر جان گئے، پتہ چلا امت میں سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کہ وصال کا وقت جب قریب آیا تو ان ایام میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام علیل ہو گئے، مرض بڑھ گیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بار بار کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بلاؤ ابو بکر کو وہ نماز پڑھائے، بلاؤ لاؤ کوئی بھی معنی کر لیں، ابو بکر کو بلاؤ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا حضور وہ دل کے بڑے نرم ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں، آپ اس وقت تکلیف میں ہیں تو ان سے یہ کھڑا نہیں ہوا جائے گا آپ کی جگہ پر، تو وہ بڑے رقیق القلب ہیں، آپ کسی اور کو حکم فرما دے۔ فرمایا نہیں ابو بکر کو ہی بلاؤ، اسی کو بلاؤ وہ نماز پڑھائیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور سے کوئی چیز ثابت ہونا تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں، قول، فعل، تقریر، یا حضور زبان سے فرما دیں، یا حضور خود عمل کریں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ کام اور حضور اس سے منع نہ فرمائے تو وہ چیز ثابت ہوتی۔ ابو بکر صدیق جانشین مصطفیٰ ہے، ابو بکر صدیق مصلی رسول کا وارث ہے، اس کا اظہار حضور نے قول، فعل، تقریر تینوں طرح سے فرمایا۔ قول سے کس طرح فرمایا؟ ارشاد فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر کو بلاؤ۔ اور فعل سے کس طرح؟ 3 مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ قول بھی ہو گیا، فعل بھی ہو گیا، اور تقریر کس طرح؟ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مرض جب شدت اختیار فرما گیا تو آخری ایام میں 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مقرر رکھا، یعنی جاری رکھا، جاری رکھ کر بتا دیا کہ ابو بکر سب سے بڑے عالم ہیں، کیونکہ حضور ہی کا ارشاد ہے، مسلم شریف میں حدیث سے فرمایا مصلی پر اس کو کھڑا کرو جو سب سے زیادہ علم والا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مصلی پر کھڑا کر کے بتا دیا میرے بعد امت کی قیادت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک منفرد کمال یہ بھی ہے، کہ آپ کی بیعت فاروق اعظم نے کی ہے، آپ کی بیعت عثمان غنی نے کی ہے، آپ کی بیعت علی المرتضیٰ نے کی ہے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ کسی مرشد کا تعارف اس طرح بھی کروایا جاتا ہے کہ یہ وہ پیر ہیں جن کا مرید وہ ہے، تعارف کروایا جاتا ہے نا ایسے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے مرید کی شہرت پیر سے زیادہ ہو جاتی ہے تو لوگ پیر کا تعارف کرواتے ہوئے بتاتے ہیں یہ وہ مرشد ہے جس کے مرید یہ ہیں۔ خاندان چشت میں اس طرح کا بہت سارا تعارف آپ کو ملے گا سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں، تو تعارف کرواتے ہوئے کہا جاتا ہے یہ وہ ہیں جن کے مرید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ ارے جس کا مرید معین الدین چشتی ہوگا اس عثمان ہارونی کی شان کیا ہوگی، اس قطب الدین کی شان کیا ہوگی، اس سلسلے کی کیا شان ہوگی۔ تو حضرت حسن رضا کہتے ہیں کہ دیکھو صدیق اکبر کی بیعت وہ ہے کہ ان کے مرید فاروق اعظم ہیں، ان کے مرید عثمان غنی ہیں، ان کے مرید علی المرتضیٰ ہیں۔ ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ صدیق اکبر کا سلسلہ تمام سلسلوں میں سب سے اونچا ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں علی ہیں، عثمان ہیں، فاروق اعظم ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا شان ہے مولا پاک کی، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
مولا علی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے انہوں نے سوال کیا مجمع سے، ایھا الناس اخبرونی من اشجع الناس، لوگوں بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کون سوال کر رہا ہے؟ مولا پاک سوال کر رہے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آپ ہی بڑے بہادر، تو آپ ہی ہیں۔ فرمایا ہاں میں بہادر ہوں، میں شجاع ہوں، میں نے شجاع کا پوچھا نہیں، اشجاع کا پوچھا ہے، میں نے بہادر کا نہیں پوچھا، سب سے بڑے بہادر کا پوچھا ہے، بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگ کہنے لگے جناب ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو آپ کو ہی بہادر سمجھتے ہیں، آپ ہی پھر بتا دیں کون سب سے بڑا بہادر ہے۔ آپ نے فرمایا فواللہ ما دنا منا احد، آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، وہ واقعہ میں اردو میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہا جب بدر کے میدان میں ہم پہنچ گئے، جنگ بدر ہونا تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عریش بنا دیا گیا، خیمہ بنا دیا گیا جہاں حضور نے قیام فرمانا تھا۔ اب ساری پلاننگ ہو رہی کس طرح ہم نے لڑنا ہے، ادھر تو بہت تھوڑے ہیں، ادھر بہت زیادہ ہیں، ادھر اتنا بڑا لشکر ہے، ادھر مختصر لوگ، مٹھی بھر لوگ، اور ان کے پاس اسلحہ کی بہتات ہے، بھرمار ہے، اور ادھر اسلحہ بھی نہیں ہے۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے جو لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ کہتے عجیب سماں ہے، ہر جگہ چن چن کے بندوں کو لگایا جا رہا ہے، بندے بہت تھوڑے ہیں، کام بڑے عام ہیں۔ تو ایک اعلان ہوا، بھئی یہ جنگ میں سارے معاملات میں سب سے اہم کام تو یہ ہے کہ حضور کا دفاع کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جنگ لڑ رہے ہوں، کوئی دشمن آ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر حملہ کر دے تو سب سے بڑا سرمایہ تو ہمارے پاس آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو کہتے ہیں سب اس بات پر متوجہ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کون کرے گا۔ کہتے اعلان ہوا، بھئی کون ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پہرے دار محافظ بن کر یہ ڈیوٹی سر انجام دے گا؟ مولا علی کہتے ہیں اس مجمع میں میں بھی موجود تھا، سب خاموش ہیں، ذمہ داری بہت بڑی ہے، حضور کی حفاظت کرنی ہے، حضور کو دشمنوں سے بچانا ہے، اعلان بھی ایک بندے کے لیے ہوا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، کہتے ہیں مجھ سمیت سب خاموش ہیں، ابو بکر تلوار نکال کر میدان میں آ جاتے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں مجھے اس دن پتہ چلا سب سے بڑا شجاع، سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ ایک اور حدیث حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، پھر ایک آخری قول عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب ہجرت کی رات غار سے پھر چلے آگے، پھر سفر جاری رہا، بہت ساری چیزیں سکپ کرتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں یہ بات۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے سفر تھا، سفر کی شدت تھی، بھوک پیاس کا عالم تھا، تو ایک جگہ ہمیں ایک بکری میسر آئی، اس کا دودھ نکالا، تھوڑا سا دودھ لیا، میں نے وہ برتن میں ڈالا، اور برتن میں ڈال کر دودھ گرم تھا، پھر میں نے اس میں کچھ پانی ڈال کر اس کو سرد کیا، ٹھنڈا کیا، پھر میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، فشاربا، تو حضور نے اس کو نوش فرمایا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی اشرب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کو نوش فرما لیجیے۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نوش کیا، اس کو پیا۔ اب آگے کیا ہونا چاہیے آپ خود سوچیں، سفر میں دونوں ہیں، بھوک دونوں کو لگی ہے، پیاسے دونوں ہی ہیں، دودھ نکال کر حضور کو پیش کر دیا۔ تو میں نے جب یہاں تک پڑھا تو میرے ذہن میں آئے شاید پھر آگے یہ ہو کہ کہتے ہیں پھر پہلے حضور نے پیا، پھر مجھے پلایا، حضور نے پیا تو بچا ہوا میں نے پیا، ایسا کچھ نہیں آگے آیا۔
کہتے میں نے حضور کو پیش کیا، میں نے کہا حضور پی لیں. کہتے جب حضور نے پیا حتی رضیت، جب حضور نے پی لیا میرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ گئی. یہ ہوتی ہے محبت. کہتے حضور نے دودھ پیا، میں راضی ہو گیا، سرکار مہربانی آپ نے پی لیا، مجھے سکون آ گیا. یہ محبت ہوتی ہے. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آخر میں سنتے جائیے. بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے اس طرح کی باتیں بیان کرنے سے کہ اہل بیت اطہار کے ہاں کیا شان صدیق اکبر ہے. حضرت عروہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. حضرت ابو جعفر محمد بن علی کون ہیں؟ یہ امام محمد باقر ہیں جو حضرت سیدنا امام زین العابدین کے لخت جگر نور نظر ہیں. کہتے میں نے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، حضور یہ بتائیں کیا جو تلوار کا دستہ ہے اس کو مزین کرنا، اس کو خوبصورت بنانا، آپ نے شاید پرانی تلوار کسی میوزیم میں پڑی ہوئی دیکھی تو اس کا دستہ بڑا خوبصورت بنا ہوتا ہے، نقش و نگار ہوتے ہیں. تو میں نے پوچھا کیا تلوار کو سجانا مزین کرنا ٹھیک ہے، جائز ہے؟ تو کہتے وہ کہنے لگے ہاں یہ جائز ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ابو بکر صدیق کی تلوار مزین تھی. یہ امام باقر فرما رہے ہیں. یعنی کسی مسئلے کے جائز ہونے کے لیے دلیل امام باقر جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے فعل سے لے رہے ہیں. کہتے میں نے دیکھا ہے ابو بکر صدیق کی تلوار جو تھی وہ مزین تھی. کہتے میں نے کہا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں، آپ بھی انہیں صدیق مانتے ہیں؟ کہتے امام کھڑے ہو گئے، امام باقر کھڑے ہو گئے. اور یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی کتاب ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں زبانیں دراز کرتے ہیں. اللہ ہدایت دے، نصیب میں ہدایت ہے تو اللہ ہدایت دے. امام باقر کھڑے ہو گئے، جلال میں آ گئے اور اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا، قبلہ کی طرف رخ کر لیا، جلال میں اور کہا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے. زندہ باد. امام فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَقُل لَّهُ الصِّدِّيقُ، جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا سنیں، فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ قَوْلًا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، اللہ نہ دنیا میں اس کی کسی بات کی تصدیق کرتا ہے نہ آخرت میں اس کی کسی بات کو تصدیق کرتا ہے. یعنی اس کا کوئی عمل نہ آج قبول ہوگا نہ قیامت کے دن قبول ہوگا جو ابو بکر صدیق کی تصدیق نہیں کرتا. اللہ تعالی ہمیں تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے. ہمارے ہاں تاجدار صداقت کا الگ خاص اہتمام کے ساتھ دن منایا جاتا ہے. مولا علی المرتضیٰ کا دن 21 رمضان کو اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے. اسی طرح سیدنا عثمان غنی، سیدنا فاروق اعظم، ان کے ایام کا بھی خاص اہتمام ہوتا ہے. کبھی الگ سے پروگرام ہو جاتا ہے اور کبھی جمعے کے بعد ہو جاتا ہے. سیدہ پاک کا دن منایا جاتا ہے، حسنین کریمین کے دن منائے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے ہمیں ان سب کے ساتھ محبت ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. بس سبق یہ لے کر جانا کسی کی وید بھی نہ ہو، سب کا ادب کرتے رہیں، سب سے پیار کرتے رہیں. اللہ ہمیں ان پیاروں کے صدقے حضور کی کامل محبت نصیب فرمائے اور حضور کی کامل محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.